اب میں اخیر میں میرے کارواں اور اس بزم کو سجانے والے اور اس گلدستے کو تیار کرنے والے جو شروع میں تو اکیلا چلے تھے، تنہا چلے تھے، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ میں دعوت سخن دوں گا 46 سالہ ممبئی انڈیا کے رہنے والے، تعلیمی اعتبار سے ایک میڈیکل ڈاکٹر، مگر بعد میں معالج جسمانی سے معالج روحانی بن گئے۔ اسلام اور دیگر مذاہب کے تقابل کے سلسلے میں عالمی سطح پر جانے مانے معروف مقرر، پیس ٹی وی نیٹ ورک کے بانی، جس کے زیر اہتمام انگریزی، اردو اور بنگالی میں دینی تعلیمی سیٹلائٹ ٹی وی چینل جاری ہیں، اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن ممبئی کے صدر، اسلامک انٹرنیشنل اسکول ممبئی کے روح رواں، قرآن اور صحیح حدیث کے حوالے سے اور سائنسی، عقلی اور منطقی دلائل سے اسلامی تعلیمات کی اشاعت اور ان کے تعلق سے غلط فہمیوں کا ازالہ کرنے والے، عوامی تقاریر کے بعد سامعین کے چھپتے ہوئے سوالات کے برجستہ مکمل دلائل کے ساتھ جوابات دینے کے لیے کافی مقبول، گزشتہ 15 سالوں میں دنیا بھر میں 1400 سے زائد لیکچرز دینے والے، ان میں امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، اٹلی، سعودی عرب، مصر، متحدہ عرب امارات، کویت، قطر، بحرین، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جنوبی افریقہ، بوٹسوانا، ملیشیا، سنگاپور، ہانگ کانگ، تھائی لینڈ، انڈونیشیا، جنوبی افریقہ، ٹرینیڈیڈ سمیت کئی ممالک شامل ہیں، جن میں بھارت میں بھی درجنوں جگہ آپ نے مختلف تقریریں کی ہیں۔ میری مراد ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسٹیج پہ بیٹھے علماء اکرام، میرے محترم بزرگوں، میرے عزیز بھائیوں اور پیس ٹی وی پہ لائیو دیکھنے والے کروڑوں ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی مدد سے آج یہ 5ویں انٹرنیشنل پیس کانفرنس کا آغاز ہوا، اور یہ اللہ کی مدد ہے، اور صرف اس کی ہی مدد ہے کہ ممکن تھا کہ پہلے 4 پیس کانفرنس الحمدللہ کامیاب تھے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ کی مدد سے یہ 5واں پیس کانفرنس بھی کامیاب ہوگا۔ جیسے میں نے کہا تھا میرے پہلے تقریر میں کہ میری خواہش تھی 4 سال پہلے 2007 میں کہ کم از کم میں ایک ایسا انٹرنیشنل پیس کانفرنس کروں جس سے میں ثابت کر سکوں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم اسلام کی دعوت بھی پھیلا سکیں۔ اور یہ پہلا کانفرنس کامیاب نہیں تھا کیونکہ مجھ میں ہنر تھا، یہ کامیاب اس لیے تھا صرف اور صرف اللہ کی مدد کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد ہمیں ہمت ہوئی کہ ہم دوسرا کانفرنس کریں، پھر
تیسرا، پھر چوتھا اور آج یہ پانچواں. اور میں نے میرے تقریر کے پہلے قرآن مجید کی کچھ آیتیں کی تلاوت کی سورہ شرح سے، سورہ نمبر 94 94 آیت نمبر 5 سے 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. حقیقت یہ ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے. اور جب آپ فارغ ہو عبادت اور محنت کے بعد پھر سے لوٹو اللہ کی طرف. کہ پہلا پیس کانفرنس کامیاب ہوا اللہ کی مدد سے، ہم نے کوشش کی کہ دوسرا کریں، اللہ کی مدد سے دوسرا بھی کامیاب تھا، پھر تیسرا، پھر چوتھا اور آج یہ پانچواں. یہ صرف اللہ کی ہی مدد ہے کہ ہم جب اس کی راہ میں نکلتے ہیں تو ہمیں کامیابی ملتی ہے، ورنہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پہ ہم اسلام کا پیغام کوئی تک پہنچا سکیں. اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد اسٹیج پہ جو علماء اکرام بیٹھے ہیں، مفکر دین، داعی اسلام، میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس ناچیز کی دعوت پر لبیک کہا. اور انشاءاللہ 4 یا 5 علماء اکرام انشاءاللہ 2 یا 3 دن میں اس کانفرنس میں انشاءاللہ شرکت کریں گے. میں ان سب کے بیچ ایک آڈ مین آؤٹ ہوں. آڈ مین آؤٹ، ایک ہٹکے ہوں، کیونکہ میں نہ ہی صرف عمر میں ان سب سے کم ہوں، لیکن میں علم میں بھی ان سب سے کم ہوں. اور میں اپنے آپ کو ایک چھوٹا سا طالب علم سمجھتا ہوں، ایک چھوٹا سا دائی جو اللہ نے تھوڑا بہت ہنر مجھے دیا ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤں. اور ان علماء اکرام کا بڑپن ہے کہ انہوں نے میرے بارے میں کچھ تعریف کی، ورنہ میں اس تعریف کا قابل ہی نہیں ہوں. یہ ان کا بڑپن ہے کہ یہ میری ہمت افزائی کر رہے ہیں، ورنہ میں ان تعریفوں کے قابل ہی نہیں ہوں. اور انشاءاللہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ علماء اکرام کو انشاءاللہ اس دنیا میں اور آخرت میں بھی اس کا اجر دے. اور انشاءاللہ ہم آج سے 10 روزانہ کانفرنس شروع ہوا ہے. ان 10 روز میں ہم ان علماء اکرام سے ہمیں اسلام کے امن کا پیغام ملے گا، اور انشاءاللہ اس بمبئی شہر کو یہ علماء اکرام ہدایت دیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی کا احسان ہے کہ اس نے اس ممبئی کی سرزمین کو چنا اس عظیم کانفرنس کے لیے. اور انشاءاللہ یہ 10 روزانہ کانفرنس میں جو علماء اکرام جو ہزاروں میلوں دور کا سفر طے کر کے آئے، اکثر علماء اکرام ہزاروں میل دور سے آئے ہیں، ہندوستان کے مختلف شہروں سے، اور کچھ علماء اکرام ہندوستان سے باہر سے بھی آئے.
میں ان کا شکر گزار ہوں، اور انشاءاللہ ہمیں ان سے ہدایت ملیں گی، اور یہ بمبئی شہر کے لیے فخر کی بات ہے کہ یہ ہمیں اسلام کا پیغام پہنچائیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ بمبئی شہر ہندوستان کا ایک اہم شہر ہے، اٹ از دا کمرشل کیپٹل، اور اس شہر میں ہندوستان سے کئی دیگر شہروں سے لوگ آ کے یہاں بسے ہیں۔ یہ ہندوستان کی جان ہے، اور انشاءاللہ اس کانفرنس کے ذریعے ہم بمبئی میں اسلام کا پیغام پہنچائیں گے، تاکہ نہ ہی صرف ہندوستان کے کونے تک پہنچے، انشاءاللہ ساری دنیا تک یہ امن کا پیغام پہنچے گا۔ اور میں دعا کرتا ہوں ابراہیم علیہ السلام کی، جو اللہ تعالیٰ دہرائے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 126 میں، اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اس بمبئی شہر سے اسلام کے امن کا پیغام ساری دنیا میں پھیلے گا۔ آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آج بھی جو ہو براہیم کا ایمان پیدا، آگ لگا سکتے ہیں، آگ کر سکتی ہے گلستان پیدا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ کہ ہم اگر حق پہ رہیں گے تو انشاءاللہ ہم غالب رہیں گے۔